ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 اپریل 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی ایک نئی سیریز کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز اور ہمارے اس پروگرام کے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کے گزشتہ 4 ایپیسوڈز لندن سے براہ راست نشر ہو رہے تھے، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ قادیان سے جو ہم سیریز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو کہ 8 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگا، اس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ تو ناظرین، حسب طریق حسب معمول آج کا ہمارا ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو بھی ہے۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ انٹریکٹیو ناظرین محض ہم آپ کے لیے کرتے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہو سکیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولیات موجود ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے پروگرام کے ذریعہ پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اس مکمل سیریز میں ہم بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے عظیم الشان کارناموں کا اس مکمل سیریز میں ہم تذکرہ کریں گے، جس میں احیاء اسلام کے لیے آپ کی کوششیں بھی، ان کے بارے میں بھی ذکر کریں گے، اور خدا تعالیٰ کی زندہ ہستی کو خود دنیا کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے آپ کے عظیم الشان کارنامے تھے، ان کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح کلام الہی کی حقانیت اور اس کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش فرمانے کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے جو عظیم الشان کارنامے ہیں، ان تمام امور کا ہم انشاءاللہ العزیز قادیان سے جو پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں کچھ حد تک سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہمارا اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان خدمات سر انجام دیے ہیں، ان کی تفاصیل ہم آپ کی خدمت میں وقت کی رعایت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ ایم ٹی اے قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے پرانے اور ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، نبی خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت اس کے کامل صفات سے دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان اور یقین در حقیقت مذہب کی بنیاد اور روحانیت کا نقطہ مرکزیہ ہے۔ اس کے بغیر مذہب کا تصور ہی کالعدم ہو جاتا ہے۔ اسلام خدا تعالیٰ کی ہستی کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک اور رب العالمین ہے۔ اسلام خدا تعالیٰ کی صفات یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور اس کی دعائیں سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے۔ جب اس دور آخرین میں مسلمان عقائد و اعمال میں کمزوری کا دور آیا مسلمانوں پر،
تو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ پیاری تعلیمات بھی اسلام یا مسلمانوں سے ناآشنا ہو گئے تھے۔ یہ ساری باتیں جن کو قرآن کریم نے بڑی تحدی اور بڑی شوقت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، ان سے بھی مسلمان بکلی طور پر ناآشنا ہو گئے۔ خدا تعالیٰ کی پیاری ہستی کا دلربا تذکرہ ان کی مجالس سے مفقود ہونے لگا۔ کوئی نہ تھا جو کلام الہی یا اللہ تعالیٰ کے زندہ کلام کی باتیں کرتا، اور قبولیت دعا کا مسئلہ بھی مسلمانوں میں محض قصے کہانیوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس انتہائی تاریکی، قسم پرسی اور مایوسی کے دور میں قادیان کی گمنام بستی سے یہ نعرہ توحید بڑے جلال کے ساتھ بلند ہوا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ یہ پرشوکت اعلان بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ آپ نے دل شکستہ مسلمانوں کو یہ نوید سنائی کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ میں سے کوئی بھی صفت مرور زمانے کے ساتھ معطل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خدا اب بھی بولتا ہے جیسے وہ پہلے بولتا تھا، اور وہ اب بھی سنتا ہے جیسے کہ وہ پہلے سنتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کو اور اپنی ذاتی تجربات کو خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور دنیا کو یہ خوشخبری آپ نے عطا کی کہ یہ ساری نعمت خدا تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور ان نعمتوں سے خدا تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اعلان ایک انقلاب آفرین اعلان تھا، جس نے مذہب کی دنیا میں ایک عظیم الشان تہلکہ مچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یہ نقیب اور شاہد ایک مغناطیسی وجود ثابت ہوا، اور سعید فطرت لوگ قافلے در قافلے آپ کی طرف آنے لگے، اور اس وجود کے فیضان سے سیراب ہو کر باخدا انسان بن گئے، اور یہی وہ گروہ قدسیاں ہیں جو جماعت احمدیہ کے طور پر آج ایک عالم کے لیے خدا نمائی کا وسیلہ بن چکا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ اس مختصر سی تمہید سے واضح ہو گیا ہے کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اللہ تعالیٰ کی ہستی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کوششیں فرمائی ہیں اور جو تعلیمات آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمائی ہیں، اس کے متعلق آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں گفتگو ہوگی۔ اگر ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو آپ ٹیلی فون لائنز کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم سے رابطے کی تفصیل ہمیں امید ہے کہ اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہمارے آج کے ایپیسوڈ کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت دراصل خدا تعالیٰ کی زندہ تجلی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خدائی نشانات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کو کامل صفات کے ساتھ دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ اس امر کی میں آپ سے مزید تفصیل اور وضاحت جاننا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے مسلمان بھائی یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید موجود ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، علماء موجود ہیں، تو پھر کسی مہدی اور مسیح کی کیا ضرورت ہے؟ واضح ہو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں امت محمدیہ سے متعلق فرمائی ہیں، ان میں تو ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت یہودیوں کے بالکل مشابہ ہو جائے گی، جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہی غلطیاں میری امت والے بھی کریں گے۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 14 صدیوں کے بعد، 1400 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی ہے تو مختلف حیلوں اور بہانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے تکذیب کی، حتیٰ کہ ان کو صلیب پر لٹکا کر مار کر لعنتی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو آخری زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ میری امت پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ اسلام برائے نام رہ جائے گا، مسلمان برائے نام ہوں گے، قرآن کے الفاظ تو رہیں گے لیکن وہ صرف حلق سے نیچے نہیں اتریں گے ان کے۔ اور علماء کے تعلق سے جیسا کہ عام لوگ کہتے ہیں علماء موجود ہیں، پھر کسی اور مامور کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ہم شر من تحت ادیم السماء، کہ
کہ علماء بھی بگڑ چکے ہوں گے، جن کے اوپر مدار ہے شریعت پر چلانے کا یا راہ راست پر لوگوں کو لانے کا، وہی بگڑے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کیا اصلاح کرنی ہے؟ تو اس لحاظ سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہ پکار اٹھے گی کہ یا قوم اتخذوا ھذا القرآن انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم نے تو قرآن کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج دیکھیں امت محمدیہ میں کتنے افراد ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ غلافوں میں لپیٹ کے انہوں نے قسمیں کھانے کے لیے یا تو رکھ چھوڑا ہے، یا پھر ان لوگوں نے صرف یہ کہ ایک تبرک کے طور پر قرآن کو رکھا ہوا، پڑھتے پڑھاتے نہیں ہے بالکل۔ تو اس لحاظ سے بھی ضرورت تھی اس زمانے میں کہ ایک ایسا مامور اور مرسل آتا جو ان تمام بگڑی ہوئی قوم کو سنوارتا اور اس کو سنبھالتا، اور اسی طرح سے وہ عقائد جو کہ مسلمانوں میں بگڑے ہوئے چلے آ رہے تھے ان کی بھی اصلاح کرتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر مسیح موعود کے آنے کی خبر دی ہے، امام مہدی کے آنے کی خبر دی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کہاں پر کس وقت کس کو اور کس جگہ پر کسی مامور اور مرسل کو بھیجنا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرض تھا کہ اس بگڑی ہوئی قوم کو، اور اس زمانے میں جو کہ ایک عالمگیر طور پر تمام دنیا ایک جیسا کہ کہا جاتا ہے گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، تو ذرائع رسل و رسائل بھی بہت زیادہ آسانی کے ساتھ سفر و حضر کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ طباعت کے بھی ذرائع آ گئے، کتابیں چھپنے، اخبار چھپنے کے بہت سارے ذرائع ہیں جو پہلے زمانوں میں نہیں تھے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی آمد کے بارے میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ زمانہ مجھے بلا رہا ہے بلکہ زمانے نے خود مجھے بلایا ہے۔ تو اب بگڑا ہوا زمانہ ہے اور بگڑی ہوئی قوم موجود ہے، اور اسلام سے روگردانی سب کے سامنے موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ میں اور اس کی مخلوق میں جو کدورت واقع ہو گئی ہے اس کو میں دور کر کے سچی اور کامل اور چمکتی ہوئی توحید کا پودا دوبارہ دنیا میں لگاؤں جو اس وقت دنیا سے نابود ہو چکی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیا میں جلوہ گر کر کے دکھانا، اور یہ کہ زندہ خدا کا زندہ تعلق اس زمانے میں بھی موجود ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ الفاظ میں بیان کرنا ہے بلکہ حقیقت میں نشانوں کے ذریعے سے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں، اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ خالق ہے، کیا دلیل ہے آپ کی؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ خالق ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی وہ پرندے پیدا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا تعالیٰ کی خالقیت میں وہ بھی شریک ہو گئے، خدا نہ کرے۔ تو اس طرح کے خیالات مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئے تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی صفات دے رہے تھے جو کہ جو اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ آگے انشاءاللہ اس بات پر بھی بحث کریں گے ہم۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو جلوہ گر کیا، اور جیسا کہ آپ نے تمہید میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ واقعی بڑی ضروری بات ہے کہ بہت ساری صفات کو بعض لوگ معطل سمجھتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کلام کیا کرتا تھا اب نہیں کرتا ہے۔ پہلے تو آریہ سماجی اور ہندو بھائیوں میں بھی یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ویدوں کے بعد اب اللہ نے کلام کرنا بند کر دیا ہے، حالانکہ انہی کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بابا نانک جی کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ اللہ کا کلام بند نہیں ہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ٹھاکر ہمرا سدا بلندتا، کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہمیشہ بولتا ہے، اس کی کوئی صفت معطل نہیں ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی بات کو بیان کیا
کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم کسی زمانے میں معطل نہیں ہوئی، نہ آئندہ معطل ہوگی، بلکہ کوئی بھی صفت اس کی ایسی نہیں ہے جو کبھی معطل ہو سکے۔ ہمیشہ سے اس کی صفات کام کرتی چلی آ رہی ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کا حسن اور احسان یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر انسان غور کرے تو محبت الہی جوش مارتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو اس لحاظ سے اس کے قرب کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ تو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد نشانات ہیں، اور خود اس کا اپنا کلام ہے جس سے وہ کہتا ہے انا الموجود، میں موجود ہوں۔ تو خدا تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت خود اپنے کلام سے دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہی خوب فرمایا ہے کہ بن دیکھے کس طرح کسی محروق پہ آئے دل، کیوں کر کوئی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کلام تو خود اس کی ہستی پر دلالت کرنے والا ہے۔ جو آپ نے اس تعلق میں فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب کہ ابھی آپ کو ماموریت کی خلعت نہیں پہنائی گئی تھی، آپ کو یہ الہام ہوا، دنیا میں ایک نذیر آیا، لیکن دنیا میں ایک نذیر آیا اور پر دنیا نے اس لیکن ہاں جی پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو یہ اس دور کا الہام ہے جب کہ ابھی آپ کو ماموریت کا الہام نہیں ہوا تھا، اور اس میں 5 بڑی عظیم الشان پیشگوئیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک کہ آپ کو ماموریت پر سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک پیشگوئی تو یہ تھی۔ اس کے بعد کہ جب آپ ماموریت کا دعویٰ کریں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے لوگ۔ اس مخالفت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تیسری پیشگوئی یہ تھی کہ پر خدا اسے قبول کرے گا، اس کی قبولیت دنیا پر ظاہر کر دے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو اس مامور کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں بڑے عذاب آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی پیشگوئی تھی اس میں۔ پھر یہ کہ آخر کار اس کی سچائی کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مسیح السلام نے ماموریت کا دعویٰ کیا، مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر انتہا درجے کی مخالفت آپ کی گئی، تھوڑی بہت مخالفت نہیں بلکہ بہت ہی حد درجے کی مخالفت۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہ خواستہ خدا کی طرف سے نہیں تھے، آپ نے نعوذ باللہ من ذالک اگر جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرفت کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ اگر کوئی جھوٹے طور پر کہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کے الہام و کلام نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا میں اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا ہوں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شاہ رگ ہم کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی شخص اس سے باز ہمیں نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید کر کے بتا دیا کہ آپ خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیے 127 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے کہ جس شخص نے دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا اس کی تو اللہ تعالیٰ تائیدیں اور نصرتیں کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان پر جو ہے عذاب در عذاب نازل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے حالیہ جو واقعات ہیں، اب یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ یہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ طاعون آئی، زلازل آئے، یہ سارے نشانات مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو یہ پیشگوئی بھی تھی اس میں، اور پھر یہ کہ دنیا آخرکار ظاہر ہو جائے گا دنیا پر کہ یہ آنے والا جس نے دعویٰ کیا ہے یہ یقیناً سچا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دنیا پر جلوہ گر کر کے دکھا دیا کہ دیکھو وہ خدا اب بھی اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے اور دنیا کی ہدایت کے لیے مامور اور مرسلین کو بھیجا کرتا ہے، اور اس زمانے میں دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ تمام واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت معطل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس کے علاوہ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں،
آپ تاریخ انبیاء پڑھ کر دیکھ لیں. ہم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کو پھولوں کے ہار لے کے ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہہ کے قبول کیا گیا ہو. ہمیشہ ہر نبی کی مخالفت ہوئی ہے، حضرت آدم سے لے کر آپ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں دوسرے انبیاء کی مثال تو جانے دیں. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے لوگ امین اور صدوق کہہ کر آپ کو پکارا کرتے تھے. آپ پر ہر طرح سے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ نہایت ہی نیک ہے، نہایت ہی اعلیٰ اخلاق آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو وہ لوگ جو رطب اللسان تھے آپ کی مداح میں، وہ سب کے سب مخالف ہو گئے. حتیٰ کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں تک نے آپ کو ٹھکرا دیا اور حد درجہ آپ کو سہایا. 13 سال تک ظلم و ستم آپ سہتے رہے ہیں مکہ میں. تو یہ مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوا کرتی ہے. اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے جھوٹے لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، لیکن کب تک چلا ان کا نظام؟ چند دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے. مخالفت بھی ان کی نہیں ہوئی، کسی نے پوچھا تک نہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا اچھا نکتہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص گجرانوالہ کا تھا، اس نے دعویٰ کر دیا. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، عبداللہ تیماپوری وغیرہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو دیکھا دیکھی دعوے کرتے رہے، لیکن وہ سب کے سب آنن فانن مٹتے چلے گئے. تو گجرانوالہ شخص نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میں نے دعویٰ کیا، آپ لوگ کم از کم نہ مانے تو نہ صحیح، کم از کم مخالفت میں الفضل میں کوئی مضمون تو شائع کرے. تو گیا کہ مخالفت کے لیے جو جھوٹے لوگ ہیں وہ ترستے رہتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مامورین کو بھیجتا ہے، مخالفت پر دنیا کو لگا دیتا ہے اور اس کی تائید اور نصرت کر کے بتا دیتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، تم لوگ جو ہے غلط راستے پر جا رہے ہو. تو یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے. تو پس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جلوہ گر دنیا میں کرنے کے لیے مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اور پھر آپ کا ایک الہام یہ بھی ہے، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. کئی دفعہ ہم اس بات پہ بحث کر چکے ہیں کہ دیکھیے قادیان ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں پر ضروریات زندگی بھی مہیا نہیں تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس دور افتادہ بستی میں، اور جیسا کہ آپ نے خود فرمایا قادیاں بھی تھی کہ گویا زیر زمین، گویا کہ زیر غار، تو اتنی گمنام بستی تھی. یہاں سے ایک شخص اٹھتا ہے، کہتا کہ میں مسیح اور مہدی ہوں اور میری تبلیغ کو اللہ تعالیٰ زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مخالفت کرنے والے تو مر مٹ گئے، لیکن مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کا نام دنیا کے کناروں تک پھیلا ہوا ہے. اور 208 سے زیادہ ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مضبوط جماعتیں قائم ہو گئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ایسی ہے جو مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر بھی دلالت کرتی ہے، اور اس خدا کی صفات کو اس دنیا میں ظاہر ہونے کا نظارہ ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے کہ واقعی جس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً بتایا تھا وہ خدا پہلے زمانے میں بول کر خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ اس زمانے میں بھی اس کا کلام نازل ہوتا ہے. اور پھر انشاءاللہ آگے بھی ہم اس بات پر چرچا کریں گے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں ایسے سینکڑوں افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط پیدا کیا، اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نشانات بھی دکھائے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ مخلوق خدا میں اور خدا کے درمیان میں جو قدرت تھی اس کو آپ نے دور کر دیا، ایک نیک پاک جماعت آپ نے قائم کر دی، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا ہو گیا ہے جو کہ نہ تو علماء پیدا کر سکتے تھے نہ کر سکے. اور اس لحاظ سے مسیح موعود کی آمد عین وقت پہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے نشانات کے ذریعے سے اس کی تائید اور نصرت کی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں بھی مبتلا کیا، پہلے بھی کیا اور اب بھی کرتا چلا جا رہا ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اور گزشتہ سیریز بھی ہم نے اسی موضوع پر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو عظیم الشان پیشگوئیاں عطا فرمائی ہیں. یہ بھی دراصل اس خدا تعالیٰ کی زندہ تجلی کا ہی ظہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ سے علم پا کر وہ پیشگوئیاں دنیا کے سامنے پیش فرمائی تھیں، جو بڑی وضاحت کے ساتھ پھر پوری بھی ہوئی ہیں. اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالر سے بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم خواجہ خورشید احمد صاحب سے، جو کہ کشمیر انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خورشید احمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب.
احمدی غیر احمدی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے جبکہ وہ بھی مسلمان ہے؟ اس میں مجھے فرق بتائیے کیا ہے مولوی صاحب؟ جزاکم اللہ خورشید صاحب، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ خورشید صاحب کا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد 23 مارچ 1889 کو رکھی تھی، یعنی 14ویں صدی ہجری کے 6 سال، اور اس کے بعد جماعت احمدیہ کے افراد غیر احمدی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 1901 یا 1900 کا زمانہ تھا۔ اس وقت حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ان غیر احمدی علماء نے جماعت احمدیہ کو اور بانی جماعت احمدیہ کو کافر کہا، کفر کے فتوے صادر کیے اور یہ کہا کہ یہ مسلمان نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کا ایک اصول رکھا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکفر مسلمن، جس نے ایک مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تو وہ خود کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے ائمہ تھے اور انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف کفر کے فتوے دیے، نہ صرف کفر کے فتوے دیے اسی پہ بس کیا، بلکہ انہوں نے احمدیوں کو جب وہ ان کی مساجد میں داخل ہوتے دھکے دے کے باہر نکال دیتے تھے، ان مسجدوں کو دھوتے تھے۔ مساجد اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں پر فسادات کیے جائے، اس لیے اس کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ہر وہ امام جو تکفیر کرتا ہے، جو حضرت مسیح السلام کو کافر کہتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ہوں گے مسلمان، ہم یہ نہیں کہتے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم بھی کہتے ہیں مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونا ایک بات ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہونا ایک دوسری بات ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم امام مہدی اور مسیح موعود کو دیکھو، اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب تم امام مہدی اور مسیح موعود کو دیکھنا، فبایعوہ، تو اس کی بیعت کرنا، کیونکہ وہ میرا خلیفہ ہے اور وہ مہدی ہے، اس لیے اس کی بیعت کرنا۔ اب جو مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ہی نہیں مان رہا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریحاً نافرمان ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا ہے، وہ اس نافرمان کے پیچھے نماز پڑھ کیسے سکتا ہے؟ اس کی نماز ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ ایک نمازی، ایک مقتدی اور اللہ کے درمیان امامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، نافرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے، تو اس کی امامت قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسیح موعود کی آمد کی خبر دی ہے، وہاں ایک بات یہ فرمائے، امامکم منکم، کہ جب مسیح موعود علیہ السلام، یعنی اس حدیث کے بہت سے مفہوم ہیں، اس میں سے ایک نتیجہ، ایک استنباط یہ بھی ہے کہ جب امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام آ جائیں، اس کے بعد تمہارا امام تم ہی میں سے ہونا چاہیے، اور تم ہی میں سے ہوگا، باہر سے کوئی آ کے امامت نہیں کرے گا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی ہو، فرما برداری نہ کی ہو، وہ ان لوگوں کا جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی ہو امام نہیں بن سکتا۔ ایک اور بات یہاں پر اپنے اس بھائی کو میں عرض کر دوں کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جماعت احمدیہ ہی ایسی جماعت ہے جو غیروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی۔ یہاں مسلمانوں کے اکثر فرقے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ حج کے دنوں میں بعض خانہ کعبہ میں بھی الگ چلے جاتے ہیں، شیعہ نہیں پڑھتے، اہل حدیث نہیں پڑھتے، وہابی نہیں پڑھتے، یعنی 100 طرح کے اختلاف ہے۔ اخبارات میں اکثر آتا ہوتا ہے کہ صرف کیونکہ وہاں یہ دوسرے مسلک کا ایک انسان داخل ہو گیا، لہٰذا دھکے دے کے اس کو باہر نکالو۔ بعض مساجد میں نے خود دیکھا، یہ ایک خاص فرقے کی مسجد ہے،
दूसरे मसलक के लोग इसमें दाखिल ना हों। ये झगड़े में जमात अहमदिया क्यों पड़े? तो सबसे बुनियादी बात यह है कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहा है, अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, उसके पीछे कैसे नमाज हो सकती है, ये एक वाज़ेह और बैन बात है। जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसन जज़ा। मुकर्रम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब हैं, बरतानिया से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मोहम्मद आसिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले कादियान और राय खुदा की टीम को हमारी सबकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में आपकी बहुत ज़्यादा उलमा ने मुखालफत की, लेकिन आपने सदाकत इस्लाम और कुरान करीम की शान में अजीम शान कुतब लिखी, और आपने ये भी फरमाया कि अगर कोई मेरे मुकाबले पर इससे अच्छी तहरीर या जवाब लिखे तो उसके लिए आपने इनामी रकम का भी ऐलान फरमाया। सवाल ये है कि क्या कोई मुखालिफ आपके मुकाबले पर आया? अगर नहीं आया तो उसका क्या रद्द अमल था? इसके बारे में थोड़ी सी तफसील चाहिए थी। जज़ाकुमुल्लाह जनाब, शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त है। जनाब चुगताई साहब, बात यह है कि हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई फरमाई थी कि जब मसीह मऊद और इमाम मेहदी आएंगे तो यफ़ीज़ुल माल हत्ता ला यक़बलहु अहदुन, कि वो माल लुटाएगा लेकिन कोई उसको कबूल नहीं करेगा। अब देखिए, माल एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में इंसान कभी मुतमईन नहीं हो सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि इंसान को अगर एक वादी सोने की मिल जाए तो दूसरी वादी की ख्वाहिश करेगा, दो वादियाँ अगर मिल जाएंगी तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, इतनी हिर्स है माल की। तो लिहाजा कुरान मजीद में भी ये आता है कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्र में जाने तक इंसान क्या मुंह खुला रहता है कि और दो और दो और दो। तो इस लिहाज से ये तो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है कि माल दिया जाए किसी को और वो ना ले, ये नहीं हो सकता। तो इसका मकसद यही था कि वो माल इसी तरह जैसा कि आपने सवाल किया है कि मसीह मऊद आएगा, वो माल लुटाएगा। देखिए, बराहीन अहमदिया आपने लिखी, आपने चैलेंज दिया तमाम मज़ाहिब को कि जो दलाइल मैंने कुरान मजीद की सदाकत के लिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए और अल्लाह ताला की तौहीद के लिए इसमें दिए हुए हैं, अगर तुम अपनी किताबों में से, इल्हामी किताब जिसको तुम समझते हो, उसमें से इसका जवाब लिख दो। पूरा नहीं लिख सकते तो आधा ही लिख दो, आधा भी नहीं कर सकते तो कम से कम तीसरा हिस्सा ही लिख दो, तीसरा भी नहीं कर सकते तो पाँचवा ही लिख दो। इस पे आपने अपनी जायदाद 10,000 रुपये, जो उस वक्त 10,000 की थी, आजकल उसको अगर देखा जाए तो ये करोड़ों की तादाद में माल बनता है। आपने चैलेंज दिया कि अगर कोई पाँचवा हिस्सा भी नहीं लिख सकता तो कम से कम जो दलाइल हमने दिए उसको तोड़ कर ही दिखा दे। लेकिन दुनिया शाहिद है कि, और तारीख़ शाहिद है कि कोई शख्स भी उसके बिल मुकाबिल नहीं आया और वो इनाम लेने का हकदार नहीं बन सका। फिर इसी तरह आपने अरबी तफसीर नवीसी का चैलेंज दिया कि अगर मेरे बिल मुकाबिल बैठो, तफसीर लिखो, अगर तुम कामयाब होते हो तो इनाम लो मुझसे। और इसी तरह और बाकी इसी तरह से देखिए, एक किताब आपने जो है, जब सूरह फातिहा की तफसीर एजाजुल मसीह आपने लिखी है, तो उस पर आपके अरब कंट्रीज़ के बहुत सारे उलमा को भी आपने वो किताब भेजी, तो उस पर तो बहुत सारे बाद दूसरे अखबारात ने उसकी तो काफ़ी पजीराई की और उसकी तारीफ़ भी की है। लेकिन अखबार अल मनार का जो एडिटर था रशीद रज़ा, उसने कहा कि ये तो इसमें तो कोई तफसीर नहीं है, ये ऐसी बात है कि ऐसे तो जो चाहें तो हम भी लिख सकते हैं। ये तो ऐसी बात थी जैसा कि कुरान मजीद के बारे में आता है कि कुरान मजीद ने भी तो चैलेंज दिया है कि लाओ मुझ जैसा एक ही सूरत बना के दिखा दो। तो अरब लोग क्या कहते थे, लो नशाओ लकुलना मिसला हाजा, चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो गोया कि इस ज़माने में भी जैसा कि आपने सवाल किया, क्या किसी ने इस चैलेंज को कबूल किया? किसी ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। और बल्कि अखबार अल मनार के एडिटर रशीद रज़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था, ये तो 70 दिन की क्या बात है, 7 दिन में इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो अरबी हम लिख सकते हैं। लेकिन ना कोई लिखा, किसी ने नहीं लिखा। इसी बिना पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आजमाइश के लिए कोई ना आया हर चंद, हर मुखालिफ को मुकाबिल पे बुलाया हमने। तो ये यफ़ीज़ुल माल का आपने कहा कि हज़ारों रुपया जो है आपने इनाम के तौर पर लोगों को चैलेंज दे दे कर बताया, लेकिन कोई शख्स भी
آپ کے بالمقابل آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دنیا پر ظاہر ہو گیا کہ جس مامور خدا نے اس زمانے میں چیلنج دیا تھا، چاہے وہ تفسیر نویسی کا ہو، عربی میں مضامین لکھنے کا ہو، یا قرآن مجید کے حقائق اور معارف کے تعلق سے ہو، یا نشانات آسمانی دکھانے کے تعلق سے ہو، ہر لحاظ سے آپ نے چیلنج دیا کہ کوئی میرے مقابل پر آئے، لیکن نہیں آیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو سنجیدہ طبیعت رکھنے والے تھے، جو واقعی جن کے دل میں تقویٰ تھا، ان لوگوں نے آپ کو قبول کیا۔ اب یہ بتائیے کہ آج جو کروڑوں کی تعداد میں ہم احمدی دنیا میں موجود ہیں، 208 سے زیادہ ممالک میں ہماری مضبوط شاخیں قائم ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تو ہم نے تو کہیں سے گھڑ کے وہاں قائم نہیں کر دیا، یہ وہ سنجیدہ لوگ جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، آخر ان تمام باتوں کو دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ واقعی جس مامور خدا نے دنیا کو چیلنج دیا تھا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی۔ وہ پھر اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیع رضا قریشی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کے چینل سے اپنے پیارے حاجی العزیز خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی درخواست کروں گا اور دعا کی بھی درخواست کروں گا، اور اسی طرح تمام دنیا میں دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ اچھا، میرا سوال جو ہے وہ چشمہ معرفت حضرت مسلم صاحب کی کتاب ہے جلد 23، اس سے متعلق ہے۔ اس میں آپ 328 صفحے میں فرماتے ہیں، چند لائنیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، اسی میں میرا سوال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض صلاح زمانہ کی وہ شہادتیں جنہوں نے خدا سے الہام پا کر میری سچائی کی گواہی دی، اور بعض ایسے صلاح اسلام کی شہادتیں ہیں جو میرے ظہور سے پہلے فوت ہو چکے تھے، جنہوں نے میرا نام لے کر اور میرے گاؤں کا نام لے کر گواہی دی تھی کہ وہی مسیح موعود ہے جو جلد آنے والا ہے، اور بعض نے ایسے وقت میں میرے ظہور کی خبر دی تھی جبکہ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان بزرگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سچی بات ہے، ان بزرگوں کے کوئی نام ہمیں پتہ لگ سکتے ہیں؟ یہ کون سے بزرگ تھے جنہوں نے آپ کی پیدائش سے پہلے خبر دی تھی اور آپ کے گاؤں کا اور نام لیا تھا کہ جب وہ ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ ایسے بہت سے بزرگ موجود ہیں، اور ان کا ذکر کچھ کا حضرت مسیح صاحب نے ذکر فرمایا ہے، اور کچھ کا آپ کے احمدی احباب جو بعد میں تھے انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ جس شخصیت کا حضرت مسیح صاحب نے اپنی کتابوں میں خاص طور پہ ذکر کیا وہ گلاب شاہ صاحب مجذوب تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ امام مہدی جس کی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وہ پیدا ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں تک بتایا وہ لدھیانے میں ہیں، آج بھی ہے ان کی قبر۔ کچھ دن پہلے ہی ہم وہاں سے گزرے تھے تو دعا کرنے کا بھی موقع ملا تھا، ان کی قبر وہاں آج بھی موجود ہے، جو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ گلاب شاہ صاحب کی قبر ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام اس لدھیانہ میں آئیں گے، اور وہ قرآن مجید کی جو تفسیر اور مطالب بتائیں گے، علماء ان کی سخت مخالفت کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک انسان پیش گوئی کر رہا ہے، اور وہی کلیم والی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ دیکھو ایک شخص پیدا ہو چکا ہوا ہے، اور وہ لدھیانے آئے گا، وہ امام مہدی ہے، مسیح موعود ہے، اور اس کی سخت مخالفت ہوگی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جتنی مخالفت یہ لدھیانے والوں نے کی ہے اور اتنی ضد کے ساتھ کی ہے، آج تک وہ پیشگوئی پوری ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ لدھیانہ والے اجڑ گئے، یہاں سے ہجرت کر گئے، کہاں کہاں خدا جانے چلے گئے، وہاں بھی جا کے انہوں نے ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے جماعت احمدیہ کی مخالفت کی اور مخالفت میں کتابیں لکھیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا ایک معروف و مشہور قصیدہ ہے نعمت اللہ ولی صاحب کا فارسی میں، اس میں بھی انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، عنقریب وہ پیدا ہونے والے ہیں۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مثال کے طور پہ حجج الکرامہ میں یہ پیشگوئیاں موجود ہیں، یا نواب صدیق حسن خان صاحب
وہ یہ کہتے ہیں اب 14ویں صدی شروع ہو گئی ہے، یا تو امام مہدی عنقریب پیدا ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہوں گے۔ ہمارے پنجاب کے ایک اور بہت بڑے بزرگ جن کا اکثر ذکر آتا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ اس کا جغرافیائی طور پہ تعین کیا۔ آپ نے فرمایا اسا تو 100 سال بعد ایک جٹیٹا ہوسی، پرگنے وٹالے وچ ہوسی، کبیر بھگت نالوں وڈا ہوسی، کہ پرگنے بٹالے میں وہ آئے گا، یعنی پرگنا کہتے ہیں تحصیل، یہ پنجابی زبان میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ بٹالی تحصیل میں آئے گا، اور 100 سال بعد جو ان کا سلسلہ ہے اس کے 100 سال کے بعد آئے گا۔ جٹیٹا ہوسی یعنی وہ زمیندار گھرانے سے ہوگا، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں بھی ہے، حارث کا لفظ آتا ہے کہ وہ اس گھرانے سے تعلق ہوگا، اور وہ بہت بڑا ہوگا، اگرچہ کہ اولیاء اللہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑا ہوگا۔ اور بھی بہت سی صفات ہیں جو اس طرح سے بیان ہوئی ہیں، اور بعض احمدیوں نے تو احمدیت ہی قبول اس وجہ سے کی کہ بعض بزرگوں نے ان کو بتایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، تم جا کے ان کو مانو اور ان کو قبول کرو۔ تو بہت سی ایسی پیشگوئیاں، کچھ کا تو حضرت مسیح صاحب نے اپنی کتب میں ذکر فرمایا، اور کچھ کا آج تک احمدی احباب کسی نہ کسی رنگ میں ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرم فہیم احمد راشد صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فہیم احمد راشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام واحدہ کی ٹیم کا میرا سوال ہے کہ اکثر ہم آواز نہیں آ رہی ہے فہیم صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں، آپ ذرا اونچا بولنے کی کوشش کریں۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ اکثر دوستوں سے بحث ہوتی رہتی ہے مسلمت کے بارے میں، تو وہ کسی طرح ایک دوست سے بحث ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں آپ ہمارے سے موبائل نہ کریں اس قسم سے کوئی، کہ اگر سچے تو اگر ہم نہیں مانتے تو ہمیں کچھ ہو جائے، اس لیے میں پوچھنا تھا کہ ہم موبائل کر سکتے ہیں انڈیویجلی طور پہ؟ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا ایک باقاعدہ نظام ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ نے کئیوں کو انجام آتم جو آپ نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر 54 سے زیادہ علماء اور گدی نشین پیر وغیرہ ہیں جو سجادہ نشین ہیں، ان کو آپ نے چیلنج دیا تھا کہ آؤ میرے بالمقابل مباہلہ کر لو، لیکن کوئی آمادہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو دعائیں لکھی تھیں اس کے مطابق کئیوں کو پکڑا اس میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری جماعت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آؤ جی مباہلہ کر لو، تو ہمارا کام اب یہ ہے کہ ہماری جماعت کے ایک امام ہیں، خلیفہ ہیں، تو خلیفۃ المسیح کے ذریعے سے ہم اس تعلق سے جو ہے وہ بات چیت کریں گے کہ آیا اس وقت ضروری ہے، کیا مباہلہ کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، کیا شرائط ہیں، کس جگہ اور کون چیلنج دے رہا ہے۔ تو یہ سب ہم اپنے طور پر اگر کوئی چیلنج دیتا ہے تو ہم خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور خلیفۃ المسیح جس رنگ میں ہمیں ہدایت فرمائیں گے اس کے مطابق ہمارا عمل درآمد ہوگا۔ از خود ہمیں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے ذریعے سے کہیں گے آؤ جی مناظرہ کر لیتے ہیں یا مباحثہ کر لیتے ہیں یا مباہلہ کر لیتے ہیں۔ اس واسطے نظام جماعت کے ساتھ رہ کر ہی اسی میں برکت ہوتی ہے، ورنہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ مباحثہ یا مناظرہ مسیح علیہ السلام نے ایک عرصے کے بعد اس کو بند بھی کر دیا تھا، اس واسطے کہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دلائل تو ایک طرف ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر غل غپڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک دوسرے کی دشمنی میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ اس واسطے ایک حد تک آپ نے مناظرے اور مباحثے بند بھی کر دیے تھے۔ باقی رہا یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مباہلہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ بھئی تو پہلے تمہاری اپنی پوزیشن کیا ہے، کس سے مباہلہ کرنا چاہتے ہو، تمہاری قوم میں حیثیت کیا ہے، اور اگر مباہلے کا نتیجہ برآمد ہوگا تو اس کا قوم پہ کیا اثر ہوگا یا ہماری قوم پہ کیا اثر ہوگا۔ یہ تمام باتیں دیکھنے کے ساتھ جس نے مباہلے کا چیلنج دیا ہے وہ چیلنج ہم حضرت امیر المومنین کی خدمت میں پیش کر کے ان سے ہدایت لیتے ہیں۔
اللہ حسن جزا۔ مکرمہ عائزہ صاحبہ ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں، ٹی وی کی آواز کو میوٹ کر لیں۔ ہم دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عرصے میں ہم بات کرتے ہیں مکرم ارشاد احمد صاحب سے، جو کہ امریکہ سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ارشاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ تھا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ بھی احمدیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ کاذب نبی قتل کر دیا جاتا ہے اور صادق نبی قتل نہیں ہوتا، مگر یحییٰ نبی ہیں یا اور دوسرے انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور پھر دوسرے احمدی علماء بھی بیان کرتے ہیں اصل مصطفیٰ کے مصنف۔ تو پھر یہ بات کیسے ہے کہ کاذب نبی قتل کر دیا جاتا ہے؟ تو پھر یہ کیسے جواب دیا جائے گا یحییٰ نبی اور دوسرے انبیاء قتل کر دیے گئے، کیا یہ سب کاذب نبی تھے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں تو مہربانی ہوگی۔ آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سوال پیش کیا ہے کہ ہمیں واضح طور پر آپ کے سوال کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ اگر آپ لائن پر موجود ہیں تو مختصر سا آپ کا سوال پیش کر دیں۔ ضرور۔ مختصر یہ ہے کہ صادق نبی قتل نہیں ہوتا اور کاذب نبی قتل ہو جاتا ہے، تو جو انبیاء کرام قتل ہوئے ہیں کیا وہ کاذب نبی کہلائیں گے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی کیا کلیہ نہیں ہے کہ کوئی نبی قتل نہ ہو، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے آنے کی جو غرض ہے اگر وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ شہید بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کی صداقت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بطور ارہاس کے آئے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایلیا نبی جس کا تم آسمان سے اترنے کا انتظار کر رہے ہو وہ نہ آسمان پر کوئی گیا نہ کوئی آسمان سے آئے گا، یہ جو یحییٰ زکریہ کے بیٹے ہیں یہی ایلیا کے رنگ میں یعنی الیاس نبی کے رنگ میں دنیا میں آئے ہیں، تو چاہو تو اس کو مان لو۔ تو بہرحال یہ فیصلہ تو مسیح علیہ السلام نے کر دیا۔ تو بعد میں بائبل ہی کی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ہیروڈس نے قتل کروا دیا تھا یا اپنی بیٹی کے اشارے پر، یہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب شریعت نبی تو بہرحال کوئی آج تک ایسی مثال ہمیں نہیں نظر آتی کہ شہید کیا گیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر یہ فرمان تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں سے محفوظ رہے گا، تو لہٰذا آپ کی موت تبھی ہوئی ہے، شہید آپ نہیں ہو سکے، حالانکہ شہید کرنے کی بہت ساری کوششیں قوم نے کی تھیں۔ اسی طرح سے صاحب شریعت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو بھی شہید نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال ایک نظریہ بنا لیا گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ بعض انبیاء قتل ہوئے ہیں، تو قتل ہونا ان کے مشن پہ اگر کوئی اثر نہیں پڑا ہے تو کوئی ان کی صداقت پر اثر انداز ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ رہے گا۔ تو بہرحال نبی کا قتل نہ ہونا یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے، اور اگر بعض انبیاء جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا مثالیں آتی ہیں تو ایسے رنگ میں ان کا مشن جو تھا وہ پورا ہو چکا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مشن یہی تھا کہ مسیح کی آمد سے پہلے ان کا آگے بطور ارہاس کے بطور تمہید کے ان کا آنا ہوا، اور انہوں نے گواہی دی کہ مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، تو ان کا مشن اسی حد تک تھا۔ تو بہرحال اگر اور بھی کوئی نبی ایسے شہید ہوئے ہیں تو یہ ظاہری طور پر تو نظر ہی آتا ہے کہ صاحب شریعت تو کوئی قتل نہیں ہوا۔ ہاں جو غیر صاحب شریعت نبی تھے ان کے بعض مثالیں آتی ہیں، تو بہرحال اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ جس نبی کے آنے کا جو مشن تھا وہ پورا ہونے کے بعد اگر وہ قتل بھی ہو جاتا ہے تو اس کی صداقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افہم ماتا و قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ جو آیا ہے تو یہاں پر وفات کی دو باتیں بیان کی ہیں، افہم ماتا اور قتلا، طبعی موت مرے یا شہید کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں کوئی اس پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔
اب ہم اپنے پروگرام کی طرف جاتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جس زمانے میں بعثت ہوئی اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کے متعلق لوگوں کے خیالات میں فساد پڑ گیا تھا، جن کی اصلاح آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ یہ بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کی مزید میں تفصیل آپ سے جاننا چاہوں گا۔ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن بعض صفات ایسی ہیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک منظم طور پر مشتبہ اور مبہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت احدیت ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت احد ہونا ہے۔ قل ہو واللہ احد، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، اور آپ کی وساطت سے پھر سارے ہی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہتے چلے جائیں اور اعلان کرتے چلے جائیں قل ہو واللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ احد ہے۔ اس کی صفت احدیت کے اوپر سب سے زیادہ حملہ کیا گیا مخالفین کی طرف سے، اور اس کو مشتبہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب مثال کے طور پہ جب حضرت مسیح السلام تشریف لائے، اس وقت جو مذاہب یہاں پر بر صغیر میں تھے انہوں نے اس صفت کو بہت زیادہ مشتبہ اور مبہم بنایا۔ اس میں سے سر فہرست اگر ہم لیتے ہیں اس زمانے میں تو عیسائیت ایک مذہب ہے، اس نے اس صفت احدیت کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ احد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تین اقانیم میں، تین حصوں میں بٹا ہوا ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اللہ تعالیٰ احد ہونے سے انہوں نے انکار کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اور عربی زبان میں جس وقت احد کہا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا احد جس کے بعد ثانی کا یا دوسرے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں واحد بھی کہا جاتا ہے، احد بھی ہے، لیکن احد یعنی وہ اکیلا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی اس جیسا ہے نہیں، وہ لا مثال ہے، عدیم المثال ہے، اور اس لیے اس کو احد کہا گیا۔ اب اس کے بعد ان عیسائیوں نے، ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ تثلیث کا عقیدہ، یہ ثالوث کا عقیدہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ پہلے انبیاء کا بھی نہیں تھا، یہ تو پولس جس کو تم لوگ پولس رسول کے نام سے کہتے ہو، یہ اس کی ایجاد ہے۔ اللہ تو احد تھا، اللہ احد ہے، اللہ احد رہے گا۔ اور اگر ہم عہد نامہ قدیم دیکھتے ہیں اور تورات دیکھتے ہیں تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے عہد نامہ قدیم، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اب اس کے اندر احدیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں ناموس یا نبیوں کی پیشگوئیوں کو یا ان کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جو کہ احد ہے اس کو تین حصوں میں بانٹ دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے جس وقت ہم انجیل پڑھتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں خدائے واحد، خدائے واحد، احد کا تصور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں پایا جاتا ہے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پولس نے خاص طور پر اسی کا چلایا ہے یہ مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تین حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا
کہ نصارہ کا سب سے بڑا فتنہ، نصارہ کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن شریف کی تو ساری کی ساری ان کے متعلق خاص کر دی، یعنی سورہ اخلاص، اور کوئی سورت ساری کی ساری کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے۔ احد خدا کا اسم ہے، اور احد کا مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے۔ صمد کے معنی ہے ازل سے غنی بالذات، جو بالکل محتاج نہ ہو۔ اقنوم ثلاثہ کے ماننے سے وہ محتاج ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فساد اور جو خرابی یہ صفت احد کے بارے میں تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں اگر ہم خدا کو 3 حصوں میں یہ لوگ بانٹتے ہیں، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ دوسرے کا محتاج ہے۔ اور پھر اگر ہم انجیل کے اوپر غور کرتے ہیں، انجیل کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں تو صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں نے یہود نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا، اور صلیب پر لٹکانے کے بعد ایک مذاق کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس کو کہنے لگے کہ تو کہتا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس کے اوپر اتر، اور ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم تجھ کو مان لیتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں خدا کے بیٹے تھے تو وہ تو اتر سکتے تھے یا کوئی جواب دے سکتے تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی یہ دعویٰ تھا، نہ کوئی یہ اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ثابت کر کے بتایا۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی صفت کو انہوں نے مشکوک کیا، مبہم کیا، خاص طور پر عیسائیوں نے اس زمانے میں بھی اور آج، وہ اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا ہے، صفت مالکیت۔ اور اس کو کیسے مبہم کیا انہوں نے ایک قصہ بنایا کہ آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ایک خاص درخت کے قریب نہیں جانا۔ سانپ آیا اور اس نے یہ کہا، شیطان آیا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں نور حاصل ہو جائے گا، اس لیے تم جاؤ کھاؤ اس میں سے۔ چنانچہ جانوروں میں سے کہا جاتا ہے کہ سانپ وہ آیا اور سب سے پہلے حوا کے پاس آیا، اور اس نے کہا جاؤ اس کا پھل کھاؤ، اس درخت کا کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہاں پر وہ پھل کھایا، اور اس کا وہ تورات میں ایک لمبا ذکر ہے، پیدائش باب میں لمبا ذکر ہے، اور اس طرح سے یہ گناہ بنا۔ اب یہ گناہ کی 3 سزائیں مقرر ہوئیں۔ ایک سزا یہ کہ سانپ جو محرک تھا اس کو سزا یہ ملی کہ اس کے درمیان اور آدمی اور عورت کی اولاد کے درمیان عداوت قائم رہے گی۔ دوسری یہ سزا ملی عورت کو کہ وہ درد ذہ کے ساتھ بچا جائے گی، اور مرد کو یعنی آدم کو یہ سزا ملی کہ تو اپنی کمائی محنت کے ساتھ کمایا کرے گا۔ یہ ایک فلسفہ اس کا بیان کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے یہ گناہ وراثتاً چلا آ رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک طرف عادل ہے، ایک طرف رحیم ہے۔ اس کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بہرحال اس کا کوئی بدلہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف وہ رحیم بھی ہے۔ تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا کہ اقنوم ثانی یعنی بیٹا اس نے تجسم اختیار کیا، وہ صلیب پر بقول ان کے الیاذ باللہ لعنتی موت مرا، اور وہ اس طرح معادلہ بنا، وہ بدلہ بنا اس گناہ کا جو چلتا چلا آ رہا تھا۔ یہ تو ماضی کے متعلق ہے۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی دنیا میں جتنے بھی گناہ کرنے والے ہیں وہ دن رات گناہ کرتے رہیں، مگر مسیح علیہ السلام کے کفارے کے اوپر وہ ایمان لے آئیں، صلیبی موت کے اوپر اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، تو ان کے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ یہ مسیح علیہ السلام اپنی گردن پر لے لے گا، اور اس طرح سے وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا رد فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ایک طرف رحیم ہے، ایک طرف وہ عدل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مالکیت بھی ہے۔ ایک ہے ملک، بادشاہ وہی حق دے گا جو اس کا بنتا ہے، لیکن مالک وہ ہوتا ہے جو اپنے حق میں سے جتنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ اس کی ملکیت ہے، یہ کائنات، یہ انسان، یہ سب کچھ وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔
इसलिए जो आप लोगों का ये फ़लसफ़ा है गुनाह बिला मुबादला, तो ये बिल्कुल फजूल बात है, इसका कोई ना असास है ना बुनियाद है। और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक और बात ये बयान फरमाई कि देखो, जिसके ऊपर तुम बुनियाद रख रहे हो और तुम ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर फौत हो गए, वो हमारे लिए लानती बने, बिल्कुल गलत बात है। ईसा अलैहिस्सलाम ना सलीब पर फौत हुए, ना वो लानती मौत मरे, और ना वो कफ़ारा हुए। इसलिए ये बुनियाद ही गलत है, ये असास ही गलत है, और इस अक़ीदे के अंदर कोई जान नहीं है। तो ये ईसाइयों के दो अक़ीदे ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की सिफ़ात को मुबहम और मशकूक बनाते थे। एक तो अल्लाह ताला का अहद होना और अल्लाह ताला का मालिक होना, अल्लाह ताला का रहीम होना, ये सारा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़े करके इनको समझा दिया कि ये सारी बातें गलत हैं और इसका कोई सबूत नहीं है। फिर एक और अल्लाह ताला की सिफ़ात की जहाँ तक बात है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में इसको वजाहत से बयान फरमाया। हमारे इस इलाके में और बर्रे सग़ीर हिंदो पाक में एक बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की है और ख़ास तौर पे सनातन धर्म की है। अगर इनके तसव्वुर को लिया जाए और इनके अक़ीदे को लिया जाए तो ये कहते हैं अल्लाह ताला तजस्सुम अख्तियार करता है, अवतरित होता है, उसको ये अवतार कहते हैं। और फिर ये कहते हैं, ये भी वही अहदियत, अल्लाह ताला की सिफ़त है, अहदियत का इनकार करते हैं। और ये कहते हैं अल्लाह ताला के तीन रूप है, तीन शक्लें। ब्रह्मा है, जिससे ब्रह्मांड, ये सारी की सारी कायनात को उसने रचा है, उसने बनाया है, एक तो वो है अल्लाह। दूसरा कहते हैं विष्णु है, वो पालने वाला है, एक दूसरा अल्लाह, दूसरा अवतार ये बातें हैं, विष्णु है। एक महेश है जो कि मारने वाला है और उसको ये शिव भी कहते हैं। इस तरह बहुत से देवी देवताएं हैं जो इनके जिसको ये पूजती हैं, जिसकी ये इबादत करते हैं। यहाँ पर हम बड़े अदब से आजकल जो हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क भारत में ख़ास तौर पे ये चीज़ आकार बना बना के, मूर्तियाँ बना बना कर उनकी इबादत की जाती है, उनको बड़े अदब से हम ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला का कोई आकार नहीं है, अल्लाह ताला का आकार बनाया ही नहीं जा सकता। वो एक ऐसी ज़ात है जिसको किसी आँख ने नहीं देखा, जिसकी शक्ल का किसी को पता नहीं, फिर झूठे तौर पर उसका एक आकार बनाकर, उसको एक मूर्ति में बनाकर उसको पूजना और उसकी इबादत करना, ये किसी भी तरह किसी अक्लमंद के लिए ज़ेब नहीं देता। हज़रत कृष्ण अलैहिस्सलाम ने ना कभी किसी आकार की इबादत की, बल्कि हमेशा गीता में जहाँ उन्होंने अर्जुन को नसीहतें की, ख़ास तौर पे अल्लाह की इबादत की तरफ तवज्जो दिलाई। इसलिए अल्लाह की इबादत की तरफ इनको तवज्जो करनी चाहिए। ये ख़ास तौर पे ये बात है। एक नया फ़रक़ा जो इनमें चला हमारे हिंदुस्तान में हज़रत मसीह साहब के ज़माने में, वो एक आर्य समाज का फ़िरक़ा था। स्वामी दयानंद जी उसकी बुनियाद रखी। उन्होंने मूर्ति पूजा का तो खंडन किया, उन्होंने कहा मूर्ति पूजा नहीं हो सकती, ये गलत बात है। लेकिन एक दूसरी ये मुश्किल पैदा कर ली, वो ये कहते हैं कि अल्लाह अनादि है, अल्लाह कदीम से है, खुदा कदीम से है, लेकिन ज़र्रात, परमाणु भी अनादि हैं और रूह भी अनादि है। यानी अल्लाह अकेला एक खुदा, ज़र्रात और परमाणु वो दूसरा खुदा, और तीसरा रूह खुदा। खुदा जाने खुदा के कितने टुकड़े हो गए। और कहते हैं खुदा उसका काम सिर्फ इतना है कि जोड़ तोड़ करे, इस रूह को उसमें डाल दिया, उसको रूह को इसको डाल दिया, उसको। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में इस अकीदे का इतना रद्द किया, कहा देखो अकल ही कबूल नहीं करती। किस किस ज़र्रे को, यानी हर ज़र्रा अपनी ज़ात में खुदा हो गया, अपना खालिक वो खुद हो गया, उसका वजूद खुद एक खुदा बन गया। किस किस्म की बातें करते हो, हर रूह खुदा बन गई। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस पर मुनाज़रे किए। चुनांचे सुरमा चशमारिया जो होशियारपुर में मुरलीधर से मुनाज़रा हुआ, हजूर ने तफसील से इसके बारे में बताया, चश्मा मार्फत में बताया। और बहुत सी किताबों में मसीह साहब ने फरमाया देखो अल्लाह एक तरफ तुम कहते हो सर्वशक्तिमान, वो कादिर मुतलक है, कादिर है, कदीर है, मुक़्तदर है, और दूसरी तरफ बेचारा इतना मोहताज है कि वो रूह और ज़र्रात का भी खालिक नहीं। जब वो खालिक ही नहीं सही तौर पे,
اس کی خالقیت ہی مشکوک ہے تو اس کی عبادت کیا ہوگی؟ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کمال تھا کہ آپ نے آ کے اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ احد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی میں ساری قدرتیں ہیں، اسی کی عبادت کرو۔ ایک تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کے ذریعہ سے ایک بہت بڑا ہمیں نجات دلوائی، وہ یہ کہ اس علاقے میں خاص طور پہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ قبروں کی پوجا کرنے لگ پڑا، قبر والوں سے مانگنے لگ پڑا، ان کو ہی محی الموتیٰ سمجھنے لگا، ان کو ہی رزاق سمجھنے لگا، انہی سے ساری خیراتیں مانگنے لگا، اور وہ کہتے اللہ تو دور ہے، اللہ تو پتہ نہیں سنے کہ نہ سنے، ان قبروں والوں سے مانگو، یہ قبروں والے سب کچھ دیں گے، مجاوروں سے ہی سب کچھ مانگو۔ ایک دفعہ سری نگر میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر دعا کرنے کے لیے گیا 2-3 سال پہلے، وہاں ساتھ ہی ایک اور مزار ہے کسی پرانے بزرگ کا، اس کے پاس سے میں گزر رہا تھا، وہاں کچھ مجاور تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا کہ شاید یہ بھی آیا ہے یہاں پہ دعا کر رہے ہیں۔ خیر میں اندر چلا گیا تو وہ کہتا مانگ بابا سے جو مانگنا ہے وہ تجھے دے گا۔ میں کہا تجھے کیا دیا اب تک، تو مجھے بتا نا تجھے کیا دیا؟ تو ایک دم وہ خاموش ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دہلی میں آپ مزار پہ چلے جائیں، معین الدین چشتی کے مزار پر رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر میں چلے جائیں، انہوں نے ایک خدا کا نیا تصور بنا لیا، خدا کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں رہی، ساری کی ساری توجہ ان باباؤں کی طرف چلی گئی، اور وہ انہی سے سب کچھ مانگتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ دیتے ہیں۔ اب ایک فلسفہ ان میں یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ قریب ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف لکھا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، قریب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ثابت کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قریب سے مانگو، اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے اس سے مانگو۔ تم کن چکروں میں پڑ گئے، کن باباؤں کے چکر میں پڑ گئے، کن مجاوروں اور اولیاء اللہ کی قبروں کے پیچھے چڑھ گئے، جو مٹی میں دفن ہو کے خاک ہو گئے وہ تم کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھائی، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات ان کو بہت اچھے طریقے سے بتائی۔ حضور کا وہ اقتباس میں پڑھ کے سناتا ہوں، حضور نے خود ہی فرمایا غرض ہر صدی کے سر پہ مجدد کا آنا صاف طور پہ بتا رہا ہے مردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشا کے موافق نہیں۔ آج دنیا جا رہی ہے لاکھوں، نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن جمعرات کو وہاں حاضر ضرور ہونا ہے۔ اگر مردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی تو پھر زندوں کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہزار جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ مجددین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ اگر اسلام مردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً سمجھو کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ یہودیاں کا مذہب مردوں کے حوالے کیا گیا، نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مردہ پرستی سے بتاؤ کیا پایا؟ مردوں کو پوچھتے پوچھتے خود مردہ ہو گئے، نہ مذہب میں زندگی کی روح رہی، نہ ماننے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے، اول سے آخر تک مردوں ہی کا مجمع ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اسلام کا خدا حی و قیوم خدا ہے، پھر وہ مردوں سے پیار کیوں کرنے لگا؟ کیوں جا کے قبروں کے مٹیوں کے سامنے جھکتے ہو؟ وہ حی و قیوم خدا تو بار بار مردوں کو جلاتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تم مردوں کے پاس جا رہے ہو۔ یحیی الارض بعد موتہا، تو کیا مردوں کے ساتھ تعلق پیدا کرا کے جلاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اسی حی و قیوم خدا نے انا لہو لحافظون کہہ کر اٹھایا ہے۔ بس ہر زمانے میں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے، مردوں کو جلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم پر قدم زندے ہی آتے رہیں گے اور کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضرت مسیح السلام اس کے اندر صاف بات بتا رہے ہیں کہ اسلام زندوں سے زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ جاتے کیوں ہیں؟ ایک سب سے بڑی بات قرآن مجید کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں۔ اب حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں زندوں کے پاس نہیں آتے، اصل میں ان کو زندوں کا پتہ نہیں ہے۔
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुन लहुम, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू इन मुसलमानों के लिए दुआ किया कर, तेरी दुआ इनके लिए बाइस तस्कीन है। अब देखें कि इन मुसलमानों के पास तो कोई ऐसी शख्सियत है नहीं जिसको ये दुआ के लिए कहें और उसकी दुआ इनके लिए बाइस तस्कीन हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आज अल्लाह ताला के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िल्ले कामिल बेसत सानिया के मज़हर अतम सैयदना हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खलीफा यहाँ मौजूद हैं। वो ज़िंदा सलामत हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे। आज वो मौजूद हैं और ये मुसलमान अगर उनसे दुआ की दरख्वास्त करें तो उनसे दुआ इनको फ़ायदा दे सकती है, सकनुल लहुम, वो बाइस तस्कीन बनती है। लेकिन अजीब मुसीबत है इस कौम की कि इनको जिंदों की तरफ तो मुसलमानों के उलमा जाने नहीं देते, मुर्दों की तरफ धकेलते हैं और मुर्दों से इमदादें मांगते हैं। वहाँ के चढ़ावे इनको चाहिए, लेकिन जो सिराते मुस्तकीम हैं उधर नहीं जाने देंगे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको कहा कि देखो जिंदों से इस्लाम ज़िंदा होता है, जिंदों के पास जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम। हयात रूहानी अगर तुम्हें मिलेगी वो ज़िंदे से मिलेगी। आज जमात अहमदिया की ये एक बहुत बड़ी खसूसियत है और अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया को एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है कि इसके अंदर ज़िंदा रूहानी खलीफा मौजूद है और वो ज़िंदगी बख्शते हैं। अगर आज मुसलमान उनके पास जाएं तो हज़ार मुसीबतें और बलाएँ जो इनके ऊपर पड़ी हुई हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये जो कब्रों के पीछे भागे हैं, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, अल्लाह को ये समी नहीं मान रहे, कबूलियत दुआ वाला नहीं मान रहे, करीब नहीं मान रहे। इन सारी सिफ़ात को जो मशकूक बनाया मुसलमानों ने, हमारे बाज़ हिंदुओं ने, ईसाइयों ने। हज़रत मसीह सलाम का एक बहुत बड़ा कमाल था कि अपनी किताबों में आपने अल्लाह ताला की सिफ़ात को वाज़े तौर पे दुनिया के सामने पेश किया और एक एक शक का इज़ाला किया और अल्लाह ताला की अहदियत, वहदानियत, अल्लाह ताला का समीउद दुआ होना, अल्लाह ताला का मुजीबुद दावात होना, वो सारे का सारा हज़रत मसीह ने साबित किया। और हस्ती बारी ताला का जो सही मकाम था, वजूद बारी ताला का जो सही मकाम था, वो दुनिया के सामने पेश किया। और पेश करने का मकसद ये था कि अल्लाह ताला की सही इबादत करें। अगर अल्लाह ताला की खालकियत ही मशकूक है, तीन हिस्सों में बटी है, अहदियत ही मशकूक है, इसका मतलब ये है कि तीन हिस्सों में बटना इस बात की अलामत है कि एक दूसरे का मोहताज है, दूसरा तीसरे का मोहताज है। जो खुद मोहताज है वो दूसरों की क्या मदद कर सकता है? अहद ही है जो अपनी मखलूक की मदद कर सकता है, उनकी दुआएं सुन सकता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और यही हज़रत मसीह साहब ने फरमाया, बारगाहे एज़ी से तू ना यूँ मायूस हो, मुश्किलें क्या चीज़ हैं, मुश्किल कुशा के सामने हाजतें पूरी करेंगे क्या तेरी आजिज़ बशर। कब्रों में बैठे हुए वो तो ख़ुद आजिज़ मर के खाक और राख ख़त्म हो गए, हाजतें पूरी करेंगे क्या तेरी आजिज़ बशर। कर बयां सब हाजतें हाजत रवा के सामने। मसीह साहब ने इन भटकी हुए रूहों को हाजत रवा तक पहुँचाया, मुश्किल कुशा तक पहुँचाया। जज़ा। इस वक्त हम कुछ टेलीफ़ोन कॉलर्स को मौका देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुकर्रम बशीरुद्दीन महमूद साहब से, जो कि अमरीका से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बशीरुद्दीन महमूद साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी जनाब। बशीरुद्दीन महमूद अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम का शेर है, पहले समझे थे कि मूसा का असा है फुरकां, फिर जो सोचा कि हर एक लफ्ज़ मसीहा निकला। इसकी ज़रा तफसील फरमा लें। जज़ाकुमुल्लाह जनाब, शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद करीमुद्दीन साहब। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के औसाफ बयान करते हुए वो जो एक ज़िंदा मौजज़े के सूरत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और आज तक उसका चैलेंज कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा कि उस जैसी किताब कोई ना बना सकता है ना बना सकेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने
قرآن مجید کی جو خصوصیات اور اوصاف ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ کا عصا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے دیے تھے فرعون کے دربار میں جانے کے لیے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ سوٹا پھینک دیتے تو وہ ایک سانپ بن جایا کرتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ بغل میں آپ ہاتھ ڈال کے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا روشن نکلتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقہ، فرقہ اس نشان کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر کے دکھلا دے۔ تو جو سامریوں کے یا اسی طرح جادوگروں کے جو رسیوں کے سانپ بن جایا کرتے تھے، یہ صرف ان کا تخیل تھا، یہ مسمرائز یا ہپنوٹائز کیا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا سوٹا ڈال دو، تو لہٰذا وہ سوٹا ایک بڑا اژدہا بن کے ان تمام جو رسیوں کے سانپ نظر آ رہے تھے ان تمام کو نگلنا شروع ہوا۔ تو یہ ایک بڑا معجزہ ایسا تھا جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو سوٹا تھا، جو وقت پر سانپ بن جایا کرتا تھا پھر اپنی اصلی حالت پر آ جایا کرتا تھا، ایک بہت بڑا نشان ہے۔ پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا۔ پھر قرآن مجید کے اوپر جب ہم نے غور کیا ہے، ایک ایک لفظ میں وہ گیا کہ مسیحیت اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ مسیح علیہ السلام نے جو معجزے دکھائے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر قرآن مجید کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ایک ایک معجزہ ہے۔ تو یہ حضور کا فرمانا ہے کہ تمام نشانات جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یا معجزے دیے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک بہت بڑا معجزہ قرار دیا ہے، اور تمام انبیاء کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے وجہ سے قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو تمام پر بھاری ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ مکرمہ عائزہ صاحبہ ہیں، پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کب اور کس طرح کیا؟ چھپوا کر یا زبانی، اور 23 مارچ کو کیا تھا یا اس سے پہلے؟ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھی تھی، اور اس سے پہلے بہت سے لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ درخواست کرتے تھے کہ آپ بیعت لیں۔ حتیٰ کہ صوفی احمد جان صاحب جو لدھیانہ کے تھے، انہوں نے ایک شعر میں یہاں تک کہا، ہم مریضوں کی ہے تم پر نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے، یا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ بہرحال یہ سب کے سب لوگ مطالبہ کر رہے تھے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام یہی جواب دیتے تھے، لستو بمامورن، کہ مجھے ابھی اس کا کوئی حکم نہیں ہے، میں بیعت نہیں لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے 23 مارچ 1889 کا دن مقرر کیا، اور لدھیانہ دارالبیت جو آج بھی موجود ہے، جہاں پر آپ نے بیعت لی پہلے دن، 40 آدمیوں نے اس دن بیعت کی اور جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ اب ان کا یہ دعویٰ، ان کا یہ سوال کہ مسیح السلام نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کا اعلان کب کیا، یہ 1890 کے آخر اور 1891 کے شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 3 کتابیں لکھی، ایک فتح اسلام، توضیح المرام اور ازالہ اوہام۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے، مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کے رنگ میں آئے ہیں۔ اور یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریراً بھی اور زبانی بھی لوگوں کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے، اور پہلے مسیح جس کا کہ آنے کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں وہ فوت ہو چکا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اور یہ وہ اعلان تھا جس نے کہ ایک تہلکہ برپا کر دیا، خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان میں۔ وہ سعید روحیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وجوہ ان پیشگوئیوں کا مظہر اور مصداق سمجھ رہی تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے آپ کے بارے میں فرمائی تھیں، وہ آپ کے وجود سے پوری ہوئیں۔ یہاں اب کیونکہ یہ بات چلی ہے،
بڑے ادب سے سارے ہی مسلمانوں سے ایک بڑی ادب سے درخواست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے تمام ہی مسلمان اس بات پہ متفق تھے کہ امام مہدی اور مسیح موعود کو 13ویں صدی ہجری کے آخر اور 14ویں صدی ہجری کے شروع میں ہر طرح سے ظاہر ہونا ہے۔ ان کی کتابیں دیکھ لیں، شیعوں کی دیکھ لیں، سنیوں کی دیکھ لیں، سب کی دیکھ لیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق یہ ساری پیشگوئیاں پوری ہوئیں اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت پر بھیجا۔ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر۔ اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اور یہاں تک فرمایا میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا، میرا وجود ضروری نہیں تھا، لیکن وقت ایسا تھا کہ کسی کو آنا تھا۔ اب ساری پیشگوئیاں پوری ہوئیں اور امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے۔ مسلمان جو آج مسیح صاحب کو نہیں مان رہے، سیدھا سادہ سا سوال پوچھیں ان سے کہ جس کو 14ویں صدی میں آنا تھا تمہارے عقیدے کے مطابق تو وہ آیا نہیں، بتاؤ وہ کون ہے؟ یا یہ سمجھیں الیاذ باللہ نعوذ باللہ کہ جتنی پیشگوئیاں قرآن مجید، احادیث بلکہ اس سے پہلے کی تھیں وہ سب کی سب جھوٹی نکلی؟ کیا ان کو جھوٹا قرار دو گے تم؟ یا کوئی آنے والا آیا اور تم نے اس کو سنا نہیں؟ تو یہ بات غور کرنے کی ہے۔ وہ پیشگوئیاں 23 مارچ کو ان کی جلوہ گری ہوئی، جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ مکرم محمد عارف صاحب ہیں جو کہ گوا انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عارف صاحب۔ جی جناب۔ ہلو جی محمد عارف صاحب۔ جی 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 عارف صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ جی 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 محمد عارف صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی کوئی پیشگوئی ہے کہ جو جماعت احمدیہ کا غلبہ کون سی صدی میں ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ مولانا محمد کریم الدین صاحب سے میں اپنے بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی الساعۃ، رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ ما عادت لہا، قیامت کا تو تم انتظار کر رہے ہو، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اصل بات یہ ہے میرے بھائی کہ جماعت احمدیہ کے غلبے کے لیے ہم لوگوں کو تیاری بھی تو کرنی ہے نا، کہ ہم پہلے اپنے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تم کتنا یوگدان کر رہے ہو جماعت احمدیہ کے غلبے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات میں نے آپ کو بتا دی۔ دراصل ہر احمدی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال کر پھر اس کے مطابق دنیا میں کہے کہ آؤ مسیح موعود نے آ کر ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دی ہے، ہمیں دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ تو لازمی بات ہے کہ المسلم میراث المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، لہذا تم بھی ہمارے ساتھ غلبہ اسلام میں شامل ہو جاؤ۔ اور جہاں تک پیشگوئیوں کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تذکرۃ الشہادتین کے آخر میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگ آخر کار اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ عیسائیوں کا غلبے کا، صلیب کے غلبے کا زمانہ بھی گزر گیا اور قومیں دوسرے رنگ میں آ گئی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی تیسری صدی پوری نہیں ہوئی ہوگی کہ کیا مسلمان اور کیا عیسائی حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے سے بیزار ہو کر اس کو ترک کر دیں گے اور اس کے بعد ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا ہے، یعنی اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور وہ بڑھے گا اور پھلے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ کزرعین اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کے لیے بھی اور اسی طرح موجودہ زمانے میں خاص طور پر تورات اور انجیل کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرعین اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی جس طرح کھیتی میں دانہ ڈالنے کے بعد فوری طور پر کوئی شخص درانتی لے کے نہیں پہنچ جاتا کہ چلو جی 2-3 دن کے بعد اب فصل کاٹیں گے، بلکہ اس کے لیے ٹائم مقرر ہے
کہ آہستہ آہستہ وہ دانہ پھولتا ہے، پھر اس کے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ بڑھتا ہے، اس کی ڈنٹل مضبوط ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر غلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے عین ہی یہی مثال الہی جماعتوں کی ہوتی ہے کہ یک دم غلبہ نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ اس کے لیے ٹائم مقرر ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی 300 سال اس جماعت پر پورے نہیں ہوں گے کہ مسیحی بھی اور مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے مایوس ہو کر اس جھوٹے عقیدوں کو ترک کر دیں گے، اور وہی وقت ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا غلبہ اور احمدیت کا غلبہ ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اور اس کی صفات حسنہ کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں، آج وقت کی رعایت کے مطابق ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ تفاصیل پیش کی ہیں۔ اسی حوالے سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں آنے کی سب سے بڑی غرض اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کا عظیم الشان مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں اور اس زندگی سے جو انہیں جہنم اور ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے اور جس کو گناہ آلود زندگی کہتے ہیں، نجات پائیں۔ حقیقت میں یہی بڑا بھاری مقصد ان کے آگے ہوتا ہے۔ بس اس وقت بھی جو خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے اور اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، تو میرے آنے کی غرض بھی وہی مشترک غرض ہے جو سب نبیوں کی تھی، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، بلکہ دکھانا چاہتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی راہ کی طرف رہبری کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ تعالی ہماری جو سیریز ہے اس کا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 9 اپریل 2016 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالعلومان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ ہماری سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے کلام الہی کی حقانیت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں اس کے تعلق سے ہم اپنے دوسرے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا